بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی سورہ یاسین کی انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کا لفظ جو ہے پہلی آیت ہی یاسین کی ہے، تو جس سے یہ سورت کا نام بھی سورہ یاسین ہے۔ نارملی سورتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے دیے ہیں اور کچھ کے صحابیوں نے ہی ڈیفائن کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم سورت ہے جس کے 83 ورسز ہیں، اور یہ ارلی مکن پیریڈ کی یہ سورت ہے، اور اس کا میں تھیم جو بیسک تھیم ہے وہ ہیئر آفٹر آخرت کا، اور یہ کہ ریسٹرکٹ کیسے ہوں گے لوگ، اور دوسرا یہ کہ حدیث کہیں ملتی ہے جس میں یہ کہ اس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے، لیکن تھوڑی سی ضعیف ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اس کی فضیلت ہے اور ضرور پڑھیں۔ بہت سی زیادہ احادیث اس کی اوپر جو ہیں وہ جو ہیں ضعیف ہیں، اس لیے کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملتی ایز سچ کہ آپ اس کو پڑھیں۔ بس ایک تھوڑی سی سٹوری ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ کسی کو سورہ یاسین آتی ہے تو پڑھ کے سنائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے کہا ہو کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، قیامت کی، تو اس وجہ سے، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو پڑھیں تو موت شاید آسان ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اس میں بیسیکلی یہ بھی ہے جب ابو جہل اور کچھ جو کافر تھے وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے یہ ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو اس چیز کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہجرت کے وقت ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے باہر جب لوگوں نے انہوں نے کافروں نے گھیرا ڈال دیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 9 آیتیں اس کی پڑھی، اور جو ہسٹری میں ملتا ہے تو وہ پھر وہ ان کو نظر نہیں آئے، تو یہ بھی ایک اس کی اسپیشلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ڈیڈ کو جو مر جاتے ہیں ان کو کیسے کھڑا کرے گا دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور نیکی کا ہر ایک سٹیپ پہ، ہر فٹ سٹیپ پہ آپ کو اجر ملتا ہے جو آپ بھیجتے ہیں آگے، اور قدم ہوا ہے نا جو آپ آگے بھیجتے ہیں آپ کو ہر فٹ سٹیپ پہ ملتا ہے۔ اس پہ اسپیشل ایک سٹوری بھی ہے کہ جو ہے جو 3 لوگوں کی ہے، اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بارے میں ذکر کیا جس کا نام نہیں ڈسکرائب ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے 2 نبی بھیجے، پھر تیسرے رسول اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیجے، اور جیسے ہوتا ہے کہ قومیں انکار کر دیتی ہے، انہوں نے ان کو انکار کیا اور وہ ٹارچر رس ہونے لگے، ٹارچر کرنے کے قریب تھے نبیوں کو۔ تو ایک بندہ دور سے بھاگتا ہوا آیا جو چوتھا بندہ تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے دین قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ جس نے سارا کچھ بنایا اور جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، جو چاہے جس کا نقصان کر دے چاہے جس کا فائدہ کر دے، تم رحمان وہ ہے، اور اس لیے تم بھی اسلام قبول کرو اور نبیوں کا کہنا مانو۔ تو اس کے بعد جو آیت آئی فوراً اس میں یہ تھا کہ وہ پھر جنت میں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تفسیر میں کہیں ملتا ہے کہ لوگوں نے اس کو پیروں سے کچل دیا، مار دیا، تو پھر وہ جنت میں پہنچ گیا، تو اس کے دل میں آیا کہ کاش میرے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا ہے۔ تو یہ اچھی خواہش وہ دیکھیں پھر بھی رکھتا تھا، حالانکہ وہ لوگوں نے اس کو کچل کے مار دیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش لوگوں کو پتہ چلے کہ جو دین پہ ہوتے ہیں، حق پہ ہوتے ہیں، وہ کتنا اچھا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز گائیڈ کر رہے ہیں تو پھر دل میں محبت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ میریکلز بھی بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سائنس ڈفرنٹ جو ہیں، دن رات کے، اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ کیا، اور اس میں سے پیئرز اور جوڑوں کی صورت میں پودے نکالے، دن اور رات، سورج اور چاند کوئی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا دن رات رہے پھر دن نہ آئے اور پھر دن رہے رات نہ آئے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار ڈالا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، اور پاور اللہ تعالیٰ کی ہے کہ سی جو ہے، سمندر میں جو ہے کشتیاں چلتی ہیں، وہ چاہیں تو ڈوب جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کا سسٹم بنایا ہے کہ وہ سواری کے لیے لوگوں کے کام آتی ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ ساری فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اینیملز بنائے جسے وہ کھا بھی سکتے ہیں، جسے وہ سواری بھی کر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، جیسے دودھ پیتے ہیں یا ان کی مختلف چیزیں اسکن وغیرہ جس سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، جس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔
پھر اس میں یہ تھا، یہ بھی ہے کہ جیسے کافر کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں دیں، اگر اللہ نے ان کو غریب بنایا تو یہ خود کریں، جب صحابی ان کو لوگوں کو کہتے تھے کہ غریبوں کو دو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے کوئی فیوریٹ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے کے آزما رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو دیں. پھر اس صورت میں ڈے آف ججمنٹ کا جب ہم آیا 52 میں پہنچتے ہیں تو اس میں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بھی ہے کہ جیسے ٹمپٹ جب بجے گا تو پھر لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگی اور ایک دم وہ ٹمپٹ بجے گا اور جو جہاں ہوگا ویسے ہی کھڑا رہ جائے گا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ان قبروں سے، آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا. حالانکہ قبر کا بھی عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ ڈے آف ججمنٹ کا اتنی ہیبت ہوگی کہ وہ قبر کے عذاب کو اس سے بہتر جان رہے ہوں گے کہ ہمیں اس میں کیسے اٹھا دیا. پھر آگے ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ جنتی ہوں گے وہ کتنے فائدے میں ہوں گے کہ وہ انٹرٹین ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو ہے سلام بھی بھیجیں گے، اور اس کے علاوہ وہ ان کو اپنے اسپاؤزز کے ساتھ ہوں گے اور ریکلائنرز پہ ہوں گے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا کتنا اجر بہترین دے گا کہ وہ کیونکہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ جہنم کو بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ مکر جائیں گے کہ ہم نے نہیں کیا یہ سارا کچھ، جو ان کی گناہوں کی ڈیٹیل ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پیر بولیں گے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو بھی کوئی وہاں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گا بیسیکلی، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے اس کے انجام پہ پہنچا دے گا جیسا اس نے عمل آگے بھیجا ہے. اور اس کے علاوہ اب جو آیا 77 ہے اس سے آگے پھر یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ایک کافر تھا، اس نے ابو العاص اس کا نام تھا شاید، تو وہ اس نے جو ہے یہ ہڈی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ بھربھری سی ہڈی ہے، یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور انسان بنا دے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایڈریس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کن فیکون والی حساب ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ انسان بنایا ہے وہ کیا پہلی دفعہ تخلیق کیا، کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا. اور دوسرا پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ٹریز، جو گرین ٹری ہے جس سے فائر کنڈل ہو جاتی ہے اور اس کی ٹہنیوں سے، حالانکہ وہ گرین ٹہنی ہوتی ہے، اور گرین ٹہنی تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس قدر وہ ہوتی ہے، موئسٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی چاہے تو کر سکتا ہے. اور جب اس کی ہم آخری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے جو آیا 83 ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہائی بادشاہت، ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ آپ نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. تو اس لیے اپنے اعمال پہ محنت کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.